أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ یہ 18 پارے کی سورہ مؤمنون جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے 11 آیت تک کمپلیٹ کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ اب 12 آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسان کو، من سے، سلالتن خلاصے، من تین مٹی کے خلاصے سے۔ اس کو ساتھ ساتھ ہم ذرا تشریح بھی دیکھتے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی یہ مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے جو تلوار ہے، تلوار کو نیام سے جب باہر کھینچنے کے عمل کو سلہ یا سلو کہا جاتا ہے، جبکہ نیام سے باہر نکلی ہوئی جو ننگی تلوار ہے اس کو مسلول کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ ورڈز آپ ان سب کو ملائیں، جیسے سلالتن، ٹھیک ہے نا، سلالتن، سلہ، یسلو، مسلول۔ اسی طرح مسلول کون سی ہے؟ وہ تلوار جو کہ نیام سے باہر، ننگی تلوار کو مسلول کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کا اصل جوہر جو اس میں سے کشید کیا گیا ہو، جس کو نکال لیا گیا ہو، کشید کیا گیا ہو، اس کو سلالہ کہتے ہیں۔ جو ہم نے ورڈ پڑھا ہے خلاصے یعنی سلالہ، سلالہ کیا ہے؟ کسی چیز کا اصل جوہر جو اس میں سے کشید کیا گیا ہو۔ اچھا، اس کی اب دو مطلب ہیں، ہم پہلا مفہوم دیکھتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا گیا، اور پھر پوری نسل انسانی جو کہ آج ان کی اولاد ہے، اس لیے اپنے تخلیق کے حوالے سے ہر انسان کو گویا اسی مادہ تخلیق یعنی مٹی سے نسبت ٹھہرتی ہے۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، جبکہ ہم مٹی سے بنے ہیں لیکن مٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو گوشت پوست کے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اوریجن، خلاصہ، یہ جو خلاصے ہم نے لفظ ہے، جو اصل کشید کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مادہ تخلیق جو ہے وہ مٹی ہے۔ اس طرح سے کہ حضرت آدم کے حوالے سے ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا کیا ہے؟ کیونکہ دوسرا مفہوم اس لیے اہم ہے کہ مرد کے جسم سے جو بننے والا وہ نطفہ ہے وہ دراصل مٹی سے ہی کشید کیا ہوا جوہر ہے۔ اس لیے کہ جو مرد ہے اس کی غذا ہے، یہ ایک انسان مرد ہے، اس کی غذا، اس کی جو اصل خوراک ہے ساری، وہ مٹی سے ہی وہ حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چاہے وہ معدنیات ہے، چاہے وہ پلانٹس ہے، چاہے وہ نباتات ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، ہر جس جانور کا بھی گوشت کھایا جا رہا ہے، اس جانور کی اپنی خوراک بھی مٹی سے بنی ہوئی ہے، وہ خود بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تو اس پر، نباتات پر پڑنے والے جانوروں سے جو خوراک حاصل ہوتی ہے، اس خوراک کی صورت میں گارا اور مٹی کے جو جوہر کشید ہو کے انسانی جسم میں جاتے ہیں، جس سے وہ انرجیٹک، وہ نطفہ بنتا ہے، اور بالآخر جو بچے کی تخلیق ممکن ہوتی ہے وہ اس نطفے سے ہوتی ہے۔ تو اس طرح اوریجن مٹی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں ایک بات، پہلا ایک پورا اسے سمجھیں، یہ ہم کہیں گے کہ پہلا عمل ہے، پورے ایک ہم نے ایک مکمل ایک دور دیکھا ہے کہ وہ نطفہ بنتا کیسے، تو یہ ایک مکمل دور ہی ہے جس کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ہو گیا۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 13 کی طرف۔ ثم جعلنا، اچھا ثم کو ضرور سرکل گیا، ثم اب آپ کو اگلے دور کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، ثم پھر جعلناہ ہم نے کیا اس کو نطفتن ایک نطفہ، فی قرار مکین محفوظ قرارگاہ، رحم، ماں کے جو رحم کو، یوٹرس کو کہتے ہیں، کہ ایک نطفہ محفوظ قرارگاہ رحم میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ رحم جو ہے وہ یوٹرس کے ایک محفوظ ٹھکانے کو کہا گیا ہے جس کی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے۔ نطفہ رحم مادر میں پہنچتا ہے اور بید انسا، ٹھیک ہے نا، وہ جو اوویوم یعنی بید انسا کے ساتھ مل کر فرٹائل
فرٹیلائزڈ اوویوم رحم کی دیوار کے اندر ایمبیڈڈ یعنی اس کے اندر چلا جاتا ہے، گویا اس کے اندر اب یہ دفن ہو گیا، اب دفن ہو جاتا ہے جیسے کہ بیج زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، یعنی سبحان اللہ. اب یہ پورے اس پروسیس کو دیکھیں جو کہ 1443 سال پہلے، دیکھیں ان آیات میں کتنی خوبصورتی سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 13 سے ہمیں پتا چلا کہ پھر ہم نے اسے بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھ دیا. ٹھیک ہے نا، یہ مراحل ہیں انسان کے. آگے آ جائے آیت نمبر 14 کی طرف. اچھا آیت نمبر 14 میں دیکھیں پھر آتا ہے ثم، لیکن اب جب ثم آ رہا ہے تو اس میں 3 مراحل بھی آ رہے ہیں، یعنی ایک ثم ایک دور مکمل ہوا، اب جو ثم ہے اس کے اندر 3 دور ہیں. ثم خلقنا، ثم پھر خلقنا ہم نے بنایا، نطفتا اس نطفے کو علقہ، اس کو علقہ میں بدل دیا. ٹھیک ہے نا، اس نطفے کو علقہ کی ہم نے شکل دے دی. اب اس کے اندر 3 ہے، ایک دور کے اندر 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہم علاقہ دیکھ لیتے ہیں، نطفہ تو ہم نے پچھلی اس میں دیکھ لیا نا، اب یہ علاقہ بن جاتا ہے. اچھا علاقہ کا اس لیے ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ علاقہ کا ترجمہ ابھی تک ہم سب کے قرآن میں، جیسے میرے بھی سامنے جو قرآن ہے اس میں جمع ہوا خون ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے کہا کیونکہ آج جب جدید سائنس آ چکی ہے، ہم ماڈرن سائنس کی طرف ہیں، اور اچھا اس کو میں نے سیدھے سارا لکھ کے بتایا کہ کیا ریزن ہے کہ اس کا جمع ہوا خون ترجمہ کیا گیا، اور اب ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے علاقہ کا. اب علاقہ کو ذہن میں رکھیں، لغوی اعتبار سے عربی مادہ جو ہے وہ علق ہے، عین لام کاف علق. علق سے جو اردو کے لفظ نکلتے ہیں وہ معلق ہے، تعلق ہے، متعلق ہے، علاقہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سارے عین 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 اور ان کے روٹ ورڈز عین لام کاف ہے، معلق لٹک رہا، تعلق متعلق علاقہ. پچھلے وقتوں میں کیونکہ یہ مائکروسکوپک اور یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو ابتدائی ایام میں اگر کسی کا حمل گر جاتا تھا، حمل گرنے کی صورت میں اس رحم سے جو بظاہر خون کے جو لوتڑے برآمد ہوتے تھے، تو اس طرح سے یہی سمجھا گیا تھا کہ جمع ہوا خون ہوتا ہے وہ اس وقت، اس لیے ترجمہ جمع ہوا خون کیا گیا. اسی لیے سمجھا بھی یہی گیا کہ انسانی تخلیق کی ابتدائی شکل جمع ہوئے خون کی سی ہوگی. جبکہ آج جب اب یہ جو آج دور ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں، اب جو آج ماڈرن سائنس کی معلومات ہیں، ان کی روشنی میں پھر یہ جو ورڈز پہ یوز ہوئے کہ فرٹیلائزڈ اوویوم ابتدائی مرحلے میں رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا ایمبیڈڈ ہوتا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں وہ اس سے ابھر جاتا ہے، یعنی وہی جو اس وقت ماس بن چکا ہے وہ کیا ہے، ابھر جاتا ہے. جب وہ ابھرتا ہے تو بلج آؤٹ کر کے دیوار کے ساتھ جونک کی طرح وہ لٹکنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ علاقہ ہے اس کا، علاقے میں وہ جونک کی طرح کا ہو جاتا ہے، تو دراصل اسے علاقہ کہا جاتا ہے. تو علاقہ کا ترجمہ اس طرح سے یہ ہوا کہ جو ابری ہوئی شے ہے، اب وہ جو ہے نطفہ، نطفے کے بعد اب وہ کیا ہے، ابھر گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بلج آؤٹ ہو کے دیوار کے ساتھ جونک کی طرح لٹک گیا ہے. تو اسی لیے یہاں اس کا بتانا ضروری تھا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ایک مرحلہ ہو گیا علاقہ کا. اب آگے آ جائیں مدغہ. مدغہ کا کیا ہے، گوشت کا لوتھڑا. آگے آ جائیں، پھر ہم نے علاقہ کو پھر ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا جس کو اب مدغہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، نطفہ، نطفہ سے علاقہ، علاقہ سے اب ہم مدغہ پہ آ گئے ہیں. تو مدغتن کیا ہے، اب ہم نے اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا مدغتن. پھر علاقہ گوشت کے ایک نیم چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی اب وہ جو اس کا جسم ان کا حصہ جو بن رہا ہے وہ ایسے ہی اس کی مثال دی گئی ہے جیسے آپ منہ میں چوئنگم دبائیں، دبا کے اس میں جیسے دانتوں کے نشان بن جاتے ہیں، تو اس طرح کی شکل ہے جو الٹرا ساؤنڈ سے بھی لی جاتی ہے. یہی شکل ہے کہ گوشت کے ایک نیم چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل اختیار جو کر لیتا ہے پارٹ، اس کو مدغہ کہا جاتا ہے، یہ مدغہ کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 14 میں جو دور ہے اس کا پہلا مرحلہ علاقہ ہم نے پڑھا ہے، دوسرا مرحلہ ہم نے مدغہ پڑھا ہے. بس اس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی. آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس چبائے ہوئے کے اندر پھر کیا ہے، ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. ثم کے ساتھ پھر آخری دور کا آغاز ہوتا ہے کہ پھر ہم نے اسے ایک اور تخلیق پر اٹھا دیا. اب میں 14 آیت کا پورا ترجمہ کرتی ہوں. ثم پھر خلقنا ہم نے بنایا، نطفہ، نطفہ کو، علاقہ اس علاقہ کو جو ابھرا ہوا ہے، فخلقنا پھر ہم نے بنایا، علاقتا اس جمے ہوئے خون کو، مدغتا گوشت کے لوتھڑے کا. فخلقنا پھر ہم نے بنائی، مدغتا پھر اس لوتھڑے میں کیا کیا، عظامن ہڈیاں. فکسونا پھر ہم نے پہنایا، عظاما ان ہڈیوں کو، لحمن ان پہ گوشت چڑھایا، گوشت.
इनको पहनाया इन हड्डियों को गोश्त, सुम्मा फिर अंशानाहु, फिर हमने पैदा किया इसे खल्कन मखलूक आखरा, और मुकम्मल शक्ल दे दी। फतबारका, चनाचे बड़ा बाबरकत है अल्लाह, अहसनुल खालिकीन, जो बहुत हसीन बनाने वाला है। यहाँ ये मुकम्मल हो गई। अच्छा, आप लोगों के ज़हन में फिर एक बात तो आई होगी ना, ये 14वीं आयत जो मैंने पढ़ी है, इसमें मैंने कहा ना 3 मरहले हैं। पहला मरहला अलका हो गया, दूसरा मरहला मुदगा हो गया, तीसरा मरहला जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस गोश्त के इस लोथड़े पे फिर हमने हड्डियां चढ़ाई, फिर हमने हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया, और हमने इसको एक और ही तखलीक पर उठाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसके लिए आप आगे आ जाए। ये एक अगले पेज पे फिर मैंने ये पूरे चारों अदवार कर दिए। भाई नुत्फा था, नुत्फा करारम मकीन पे था, महफूज जगह पे, फिर अलका बना, फिर मुदगा बना, फिर हमने इसको एक और तखलीक पर उठाया। अच्छा, फिर हमें ये देखिए कुरान और हदीस, बात क्लियर करनी है कुरान, और अब मैं हदीस की तरफ आऊंगी। हदीस में हमें ये पता चला कि नुत्फा का टाइम पीरियड 40 डेज है, फिर हमें पता चला अलका का टाइम पीरियड भी 40 डेज है, फिर मुदगा जितनी देर रहता है वो भी 40 डेज है। तो टोटल ये कितने हुए? 120 दिन हो गए, 120 डेज हो गए। अच्छा, इनको अब महीनों में डिवाइड करें तो ये 4 माह बन जाते हैं। 4 माह 120 दिन हो गए। ठीक है, अब आ जाए हदीस की तरफ, आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बुखारी की हदीस है। बुखारी की एक हदीस है जो कि है 6594, 6594 में है। हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान सुनाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों के सच्चे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की जबरदस्त गवाही दी गई। फरमाया कि तुम में से हर शख्स पहले अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फा ही रखा जाता है, सॉरी, फिर इतनी ही मुद्दत में अलका बनता है, फिर इतने ही अरसे में मुदगा, फिर 4 माह बाद, 4 माह 120 दिन, 4 माह बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है, जो इसके बारे में 4 बातों के लिखने का हुक्म उसको दे दिया जाता है। इसकी रोजी का, इसकी मौत का, इसका कि वो बदबख्त है या वो नेकबख्त है। ठीक है ना, ये 4 चीजें हमें पता चल गई। अच्छा, अब बात यहाँ तक नहीं है, क्योंकि अहादीस हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना खजाना है अहादीस का, कि यहाँ तक तो हमें ये बात समझ आ गई कि 4 महीने बाद एक मामला है कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते हैं, और वो फिर माँ के पेट में रहम में रोजी का, मौत का, और वो बदबख्त है या नेक बख्त है, ये लिख दिया जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। यहाँ एक और नुक्ता है, एक और नुक्ता इस आयत में ये है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहा कि और हमने इसे एक और ही तखलीक पर उठाया है, ये बहुत अहम बात है। उसके लिए आप देखें बुखारी की 3332 में हमें ये, अच्छा 3332 भी आप लोग वैसे खुद से पढ़े, ये बड़ी डिटेल्ड अहादीस है, ये मैंने इनका मफहूम तो नहीं, वर्ड्स तो वही लिए, लेकिन जरा इसको मुख्तसर किया है, क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी अहादीस है, आप लोग खुद से जरूर पढ़ें। तो ये जब मैंने 3332 पढ़ी ना, तो उसमें ये एडिशनल मुझे मिला, सुम्मा युनफखु फीहि रूह, यानी कि वो 120वें दिन के बाद जब फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है, तो इसके बाद इसमें रूह फूंक दी जाती है। ठीक है ना, वो जो 140 दिन के बाद, ये जो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उसको फिर एक और ही तखलीक पर उठाया, तो अब हम इस पे बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है, कि 120वें दिन जहां रोजी, मौत और बदबख्ती और नेकबख्ती का भी लिख दिया जाता है, तो वहां रूह फूंक दी जाती है। और ये वही मामला है जो सूरे आराफ 172 का है, कि हमने अल्लाह से अहद अलस लिया है, फिर उसके बाद हमारी अरवाह को सुला दिया गया है। अब हम में से जिस जिस का टाइम पीरियड आता जाता है, तो अल्लाह के हुक्म से जिस फरिश्ते की ड्यूटी है, वो वहां से रूह को लेता है, और माँ के रहम में 120वें दिन में रूह को उसमें डाल देता है, उस वजूद में, वो जो 120वें दिन का हो चुका है। अच्छा, यहाँ जो अहम नुक्ता बड़ा अच्छा क्लियर करने वाला है, वो ये है कि हम, और आप लोगों ने बड़ी कॉमन हमने सुनी होगी, लेकिन आज कुरान पढ़ के आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये समझते हैं, आमतौर पे हम ये समझते हैं कि वो जो 120वें दिन है ना, उस दिन जान डाल दी जाती है। बड़ा कॉमन फिक्र है, हमने सुना हुआ है सबसे, कि भी वो 120वें दिन ना फिर जान डाल दी जाती है। देखें, ऐसे इसका ये मतलब है कि उससे पहले भी तो उसमें जिंदगी तो थी ना, जो बढ़ते 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 वो 120वें दिन तक पहुंचा है। तो बेसिकली 120वें दिन जो है वो रूह डाली जाती है, वो जानदार तो शुरू से ही है,
وہ بڑھ رہا ہے تو اس نے 120ویں دن تک پہنچا ہے نا, کیونکہ وہ جو باپ کے نطفے کا خلیہ ہے سپرمیٹازون, وہ بھی زندہ ہے, اور ماں کا وہ جو اوویوم ہے وہ بھی اپنی جگہ زندہ ہے. دونوں کے اخلاص سے وجود آنے والا زائگوٹ یا جفتہ وہ بھی زندہ ہے, حتیٰ کہ وہ 120ویں دن تک پہنچا ہے, پر وہ ابھی جسد حیوانی ہے. اس زمین کے میٹیریل سے بنا ہوا وجود جو ہے, جب وہ اللہ کے حکم سے زندہ تو وہ بھی ہے, اور وہ 120ویں دن تک پہنچتا ہے تو وہ جسد حیوانی ہے. پھر اللہ کے حکم سے 120ویں دن اس کولڈ اسٹوریج سے وہ جو ارواح جنہوں نے عہد لیا ہوا ہے, وہ ارواح کو اللہ کے حکم سے, وہ فرشتے کو ڈیوٹی ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ اب اس میں روح پھونک دو. جان تو پہلے سے ہی تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. وہی حیوان اب وہ انسان بن گیا. بیسکلی جو ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی فضیلت والی مخلوق ہے. ہمارے لیے سورہ بنی اسرائیل میں جو لفظ آیا وہ فضیلت والی ہے, کہ ہم نے اس کو بہت فضیلت دیا. تو اس کا ریزن یہ روح ہے, کہ وہ جو 120ویں دن پھر روح ڈال دی جاتی ہے, اب وہ حیوان سے انسان بن گیا. اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ ہمارے ارد گرد چرند پرند حیوانات, شیر چیتے پرند, سب کچھ, ان سب میں جان ہے, ان میں روح نہیں ہے. ان کے اندر فطرت جو انسٹنکٹ ڈالی گئی ہے یہ اس کے مطابق ہے. چارہ کھانا ہے, کھانا کھانا ہے, بچہ پیدا کرنا ہے, بس, ٹھیک ہے نا. احکامات کو فالو کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہم ہیں. جب روح ہے, یہ فطرت ہے, یہ شعور ہے, یہ شعور مجھے بتاتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میرا بیٹا ہے, اور ان کی لمٹس ہے. انسانوں میں ہے نا, جانوروں میں تو نہیں ہے نا. جانور کو اس سے کیا کہ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کا بھائی, ٹھیک ہے نا. احکامات تو ہمارے اوپر آئے ہیں نا, ہمیں کہا گیا ہے اپنے معاملات درست کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر روح ہے, روح روحانی ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. وہ وہاں پر حیوانی وجود جو ہے وہ انسان بنا دیتی ہے. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اسے پھر اور ہی تکلیف پر اٹھا دیا. یعنی ابھی تک یہ جسد حیوانی تھا, پر اب یہ انسان بن گیا ہے, اور اس نے وہ جو روح جس نے عہد لے کر آئی ہے, وہ روح پھر ہمارے اندر آ جاتی ہے, اور وہ عہد لے کر آئی ہے. اب امتحان یہی ہے کہ وہ عہد اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا, کہ اب اس کو ڈھونڈو. اب یہ دنیا میں آ کے معرفت اللہ تعالیٰ کی, کائنات کی نشانیاں دیکھو, اور ان تمام سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ڈھونڈو. ٹھیک ہے نا, آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ آیت کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا, یہ مسلم کی بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ بھی پھر میں نے لکھ لی تھی. مسلم کی حدیث ہے 6725. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نطفہ 40 دنوں کے 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں 40 یا 45 راتیں رحم میں ٹھہرا رہتا ہے, تو اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے, اے رب, یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب؟ تو وہ دونوں باتوں میں سے جو اللہ بتائے گا وہ اس کو لکھ لیتا ہے. پھر کہتا ہے, اے رب, یہ مرد ہے یا عورت ہے؟ پھر دونوں میں سے جو اللہ بتائے گا وہ لکھ لیا جاتا ہے. پھر اس کا عمل, اس کے قدموں کے نشانات, اس کی مدت عمر, اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. پھر اندراج کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں, اور پھر ان میں سے کوئی چیز بڑھائی جاتی ہے, نہ ان میں سے کم کی جاتی ہے. یہ ہمارے ایمان ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, رائٹ. کہ آج ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے آیات سے بھی سمجھا اور احادیث سے بھی سمجھا. ٹھیک ہے نا, آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی. یہ بہت اہم آیات ہیں, اور یہ بہت اہم نقطے تھے کہ اس میں 3 سٹیپس کا اور اتنے مراحل کا, جو 4 مراحل کا ذکر ہے, پھر تیسرے کے اندر, اس کے اندر پھر 3 مرحلوں کا ذکر ہے. تو وہاں تک حیوانی وجود تھا. انسان جب ہم بنتے ہیں, کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے, تو اس پہ آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں. پھر دیکھیں نا, جس کا درجہ زیادہ ہے, پھر اس کا رینک زیادہ ہے, تو اس کا حساب بھی زیادہ ہے. اس لیے کیونکہ ہم اشرف مخلوقات ہیں, ہمارا پھر دیکھیں حساب بھی سخت ہے. چرند پرند درخت پہاڑ, انہوں نے حساب نہیں دینا. حساب آپ نے اور میں نے دینا ہے. حساب ہماری اولادوں نے دینا ہے. یعنی ہم نے اولاد بھی ایسے ٹرین کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے کامیاب کرے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس آگ سے بچا لے. یہ ہے ہماری محنت. ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. بڑی اچھی بات ہے, دیکھیں برڈن کسی پہ نہیں ہے, ہر ایک نے اپنی صلاحیت کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو ہے اس کو آپ لوگ خود بڑا کریں. تو دیکھیں, یہ تصویریں بھی مل گئی تھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خوبصورتی سے جو آیت ہے, کیونکہ یہ قرآن کا وہ مقام ہے جہاں بڑی ڈیٹیل سے آتا ہے نا. ہم نے دیکھے اب تک آگے پیچھے پڑھے, سٹیپس پڑھے, پر یہ مومنون, سورہ مومنون کی جو یہ آیات ہیں یہ ڈیٹیلڈ آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ٹھیک ہے. اچھا, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. ٹھیک ہے نا. یہ سپرم اور یہ اس کا اوویوم. ثم خلقنا نطفة علقہ. پھر یہ دیکھیں علقہ کی لٹکنے کی جو شیپ ہے, علقہ, جونک کو کہتے ہیں علقہ.
फ़ख़लक़ना अलक़ता मुदग़ता, फिर वो देखिए मुदग़ा में चेंज हो गई, जो चुपाया हुआ है, ठीक है ना? देखें इसमें इसको मुदग़ा कहते हैं। फ़ख़लक़ना मुदग़ता इज़ामन फ़कसौना इज़ामा लहमा, फिर देखिए उस पे उसी सोचे उस निशानों पे फिर उनके बाद उसमें अल्लाह ताला कहते हैं हड्डियाँ हम बनाते हैं, फिर इन पे हड्डियों पर गोश्त पहनाते हैं। सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, और फिर क्या है 120वें दिन फिर इसमें रूह फूंक दी जाती है। फिर हमने पैदा किया इससे मखलूक और ही मुकम्मल शक्ल बनाकर। फिर क्या है फतबारका, चुनांचे बड़ा बाबरकत है अल्लाह अहसनुल खालिकीन, जो सबसे हसीन बनाने वाला है। अल्लाह ताला की तमाम क्रिएशन का क्लाइमेक्स हम इंसान है, यानी अपने इर्द गिर्द आप हर चीज देख लें, तमाम मखलूकात को देख लें, तो अल्लाह ताला ने कहा अहसनुल खालिकीन है ये, ठीक है ना? कि अल्लाह तबारक रब्बुल इज्जत की क्रिएशन का क्लाइमेक्स हम इंसान है। चले अब आगे शुरू करते हैं, आयत नंबर 15 की तरफ आते हैं। अब आपको वही, क्योंकि हम मक्की दौर में हैं, यहाँ आपको अंदाज वही मिलेगा। अच्छा, आयत नंबर 15, अब क्योंकि आपके जहन में हमारे रहता तो है ना कि हमने पहले क्या पढ़ा है, तो ये उसी हयात का हिस्सा है। ये जो हमारी हयात चल रही है ना, ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी मुख्तसर हयात है। ये एक लंबी जिंदगी है जिसके वक्फे हैं, आलमे अरवाह का मामला, ये आलमे खल्क जो हम दुनिया में है, फिर आलमे बरज़ख आएगी, फिर उसके बाद आखिरत आएगी, ठीक है ना? तो फिर ये भी 15 भी हमें इस तरह से बताया जा रहा है। सुम्मा फिर इन्नकुम, बेशक तुम बादा ज़ालिका, इसके बाद न मय्यितून, अलबत्ता तुम फिर मरने वाले हो, ठीक है ना? इनके बाद जो जिंदगी दी गई है ये अल्लाह ताला की अमानत है, और इस पे हमें एक ही दफा मिली है, इसलिए आप लोग जरूर अपने अपने तौर पे जरूर मेहनत करें इस पे कि हम अल्लाह ताला की जितनी फर्माबरदारी करें, जितना शुक्र अदा कर सकते हैं हम करें उसकी हर हर नेमत का। अभी देखें ये किसकी बात हो रही है, हमारी हो रही है ना। किसी वक्त में मैं भी यही थी, यानी मैं और आप भी देखें मुदगा थे, नुतफा थे, हम भी यही थे। आज आप देखें, आज हम लोग बातें कैसे करते हैं, आज हम लड़ाइयाँ कैसे करते हैं, आज हम तकब्बुर कैसे करते हैं, आज हम नाफरमानियां कैसे करने लगे हुए हैं। ये चीज रियलाइज करें कि आज हम कर क्या रहे हैं, और हमें करना क्या चाहिए था, और हम थे क्या, और आगे हमारे साथ होना क्या है, कि बेशक तुम इसके बाद फिर मरने वाले हो। ये तमाम चीजों का तुमने इन तमाम नेमतों का हिसाब देना है, ठीक है ना? आयत नंबर 16 पे आ जाए। सुम्मा फिर इन्नकुम, यकीनन तुम यौमल क़यामती, क़यामत के दिन तुबअसून, तुम दोबारा उठाए जाओगे, ठीक है ना? आलम बरज़ख का मामला, आलम आखिरत का मामला, और नेकियां देखें यहीं से समेट के जानी है। सारी चीजें हमें यही वाली नेकियां आगे हमारे काम आनी है इंशाल्लाह, बरज़ख में भी और आगे आखिरत में भी तुम दोबारा उठाए जाओगे। आयत नंबर 17, वलक़द, अलबत्ता तहकीक, खलकना, हमने पैदा किए, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, सबअ तराइक़, 7 आसमान, तहबत है। अच्छा, इस पे आप लोग जरूर हाईलाइट कर लें, ये अभी तक तो साइंस भी यहाँ नहीं पहुंची। ये अल्लाह ताला की कुदरत की वो है निशानी जो हम कुरान में पढ़ते हैं, तो इसको आप आयत मुतशाबिहात लिखेंगे कि तह बतह 7 आसमान, वल्लाहु आलम, यानी ये अल्लाह ने बनाए हुए हैं, जो कि हमें कुरान से पता चला, लेकिन आज साइंस यहाँ तक नहीं पहुंची। लेकिन ये आयत मुतशाबिहात कहलाए जाएंगे कि तह बतह 7 आसमान बनाए, पैदा किए। वमा कुलना, और नहीं है हम, आइनिल खल्की, अपनी मखलूक से गाफिलीन, हम बेखबर नहीं है, ठीक है ना? किरामन कातिबीन भी बैठे हुए हैं, और हर चीज रिकॉर्डिंग, हर चीज फुल रिकॉर्डिंग पे चल रही है, ठीक है? और आज तो आपको और मुझे और आसान है। ये तो एक वो दौर है, शायद ना समझो, आज तो हम समझ भी सकते हैं, जो आज की हम साइंसी तहकीक और जितनी हम जदीद साइंस आज हम देख रहे हैं, जितनी साइंस ने आज तरक्की की है, ठीक है ना? हम अपनी मखलूक से गाफिल नहीं है। व अनजलना, और हमने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, बेकदरिन, एक अंदाजे के साथ, ठीक है ना? बारिश सबको अच्छी लगती है, और यही एकदम ज्यादा आ जाए तो तूफान, सैलाब, इस तरह से आ जाता है। तो हमेशा आसमान से बारिश अंदाजे के साथ हमने नाजिल किया। फअस्कन्नाहु फिल अर्द, और हमने ठहराया इससे जमीन में, व इन्ना, और बेशक हम, अला ज़हाबिम बिही, इसके ले जाने पर भी लकादिरून, कादिर है। यानी 18 आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इसकी मिकदार कम हो जाए जमीन पर, तो जिंदगी का तो वजूद ही ना रहे, ठीक है ना? तो हम इसको ले जाने पे भी कादिर हैं। देखिए, इस नेमत का भी शुक्र अदा किया करें, और इसको जाया मत किया करें। पानी बिल्कुल बहुत एकदम जाया किया जाता है, लेकिन इसका ध्यान क्या करें, ये भी अल्लाह की नेमतें, बहुत बड़ी नेमत है पानी। फअनशाना, फिर हमने पैदा किए, लकुम, तुम्हारे लिए, बिही, इसके जरिए से, जन्नातिन, बागात, मिन नखीलिन, खजूरों के, व अनाबिन, और अंगूरों के, लकुम, तुम्हारे लिए, फीहा, इनमें, फवाकिहु, लजीज मेवे हैं, कसीरतन,
सॉरी कसीरतुन बहुत ज्यादा, व मिन्हा और इन्हीं में से कुछ ताकुलून जिनको तुम खाते हो। ठीक है ना। अब सब देखते जाया करें ये तमाम एलिमेंट ऑफ नेचर, ये जितने जिनको कहते हैं नेचर के अलामत, जितने भी अनासर हैं, ये सब मिल के हमें पाल रहे हैं। ये हम सब चीजें खाते हैं, इन सब को हुक्म है कि इंसान की खिदमत करो। फिर देखे ना हमारा हिसाब क्यों ज्यादा है। हमारा हिसाब इसलिए ज्यादा है कि हम ये जाया तो नहीं कर रहे हैं, या हम छुपा छुपा के तो नहीं रख रहे हैं। इसी तरह इन तमाम चीजों के हकूक है, इनको इनको अदा करना है हमने। अब ये नेमतें पढ़ते जाया करें और अपना अपना मुहासबा करते रहा करें। वो शजरतन और हमने पैदा किया एक दरख्त, तखरुजु वो जो उगता है निकालता है, मिन तूर सीना। अब तूर सीना की बात आ रही है, ठीक है ना। तूर सीना तो सहराई सीना हमने पढ़ा होगा ना, जहाँ पे बनी इसराइल का पढ़ा था। तूर सीना से तुम तुम बुतु बिद्दुहनी वो उगाता है रोगन, व सिबगन और सालन, लिल आकिलीन खाने वालों के लिए। आयत नंबर 20 में ये सहराई सीना का इलाका है, जजीरा सहराई सीना है, वहां पर ये जैतून का दरख्त मुराद है। इनको आप लिख लिया करें साथ में ना, कि किस रोगन और सालन की बात हो रही है। क्या तो तूरे सीना पे कौन सा दरख्त हमने उगाया है? जैतून का दरख्त। तो जैतून का दरख्त है जो कि वहां बकसरत पाया जाता है, ठीक है। और ये सालन के तौर पे भी है और उगाता है रोगन। और इसमें एक जमाने में यहाँ पर लोग इसको रोगने जैतून में रोटी भिगोकर खाया करते थे, ठीक है। आयत नंबर 21, व इन्ना और बेशक लकुम तुम्हारे लिए फिल अनआमी चौपायों में लाइब्रतन अलबत्ता सवाने इबरत है। यहाँ आप लोग लिखे सूरह नहल 66, बड़े डिटेल से हम तस्वीरों के साथ देख कर आए थे, कैसे अल्लाह ताला ने गाय बनाई है, बकरी बनाई है, भेड़ है, कैसे उसके खून में से और गोबर में से देखें शफाफ दूध निकलता है, ठीक है ना, अल्लाह की निशानियों में से। अब मक्की दौर से गुजर रहे हैं ना, तस्कीर भी आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों का तस्करा आ रहा है, ठीक है। सूरह नहल 66 जरूर लिख लें। नुस्कीकुम हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा इनमें से जो फी बुतूनिहा उनके पेटों में है, वलकुम और तुम्हारे लिए फीहा इनमें मनाफिउ मुनाफे हैं, कसीरतुन बहुत ज्यादा, व मिनहा ताकुलून और इनमें से बास को तुम खाते भी हो, ठीक है ना। जानवरों से भी फायदा उठाएं, जो जो कभी कुछ खाने को दिल कर रहा है, कभी कुछ, ठीक है ना। तरह तरह के, हर तरह के देखे गोश्त का टेस्ट डिफरेंट है। आयत नंबर 22 पे आ जाए, वालैहा और इन पर, वालल फुल्की और कश्तियों पर, तुहमलून तुम सवार किए जाते हो। अच्छा, अब बात आती है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में पिछले हफ्ते पढ़ लिया था कि आगे अंबिया और रसूल का भी जिक्र आएगा, तो आप लोग लिख ले 23 से 44। अब 23 से 44 अब हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन है, मुख्तसर सा फिर दोबारा से जहन में लाए। देखिए, नस्ल इंसानी का आगाज जो है वो पहले जोड़े से हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। उसके बाद 10 पुश्ते हैं, 10 नस्लों ने जो थी वो तौहीद पे कायम रही थी, गुनाह नहीं हुआ था। 10वीं के बाद क्योंकि हमारा अजली अब्दी दुश्मन जो है वो अजाजील, जो कि अब शैतान और इब्लीस के नाम से है, वो हमारे पीछे अच्छी तरीके से पड़ा हुआ है। क्योंकि वो जन्नत से निकाला गया है, तो उसकी कोशिश है कि मैं अपने साथ जितनों को ले जा सकूं, ठीक है ना। आप लोग सूरह आराफ भी पढ़ रहे हैं और इतने सारे मुकामात हम पढ़ रहे हैं। उसने फिर हजरत आदम के बाद जो 10वीं थी नस्ल, उसमें फिर ये कह के वसवसा डाला कि वहां 5 नेक लोग गुजरे थे, 5 नेक बुजुर्ग को उन्होंने कहा तुम उसकी तस्वीरें बनाओ। उन्होंने तस्वीरें बना ली। फिर उसने यहाँ तक नहीं छोड़ा, कहा कि नहीं, इनके तुम बुत बना लो। फिर आखिर उन 5 लोगों के, जो कि वो तो नेक थे, ठीक है ना, वो तो नेक लोग थे, बुजुर्ग थे, उनके बुत बना दिए गए। और वहां से नस्ल इंसानी ने बुत परस्ती का आगाज शुरू कर दिया। तो बुत परस्ती का जब आगाज हुआ, तो फिर नस्ल इंसानी जब इस कंडीशन पे आती है ना कि फिर वो ना सुने, फिर रसूल को भेजा जाता है। तो इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम जो है वो पहले नबी हैं, नूह अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले रसूल है, ठीक है ना। चले, आयत नंबर 23, वलकद और अलबत्ता तहकीक अरसलना हमने भेजा नूहन नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमी ही इसकी कौम की तरफ, फकाला तो इसने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, उबुदुल्लाह तुम इबादत करो अल्लाह की, मालकुम नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरु कोई और माबूद इसके सिवा नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करो। क्या, फा बस, ला नहीं, तत्तकुन तो क्या तुम डरते नहीं हो, ठीक है। आयत नंबर 24 देखें,
फ़क़ाला तो कहा, मलउ उनके सरदारों ने, अल्लज़ीना जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, मिन कौमिही इसकी कौम से, मा हाज़ा नहीं है ये, इल्ला मगर बशरुम मिस्लुकुम ये तो बशर ही तुम ही जैसा, ठीक है ना? इंसान देखें जब अखलाकी पस्ती का शिकार हो तो क्या कहा उन्होंने कि नहीं है मगर ये तो तुम ही जैसे बशर हैं, ठीक है ना? अपने आप को अगर नबी कह रहे हैं, अल्लाह का रसूल कह रहे हैं तो ये तो तुम ही जैसे हैं। युरीदु वो चाहता है, अब ये देखें ये होती है वो इस तरह की बेरहरवी वाली बात और दलील देना। युरीदु वो चाहता है अन ये के यतफद्दला कि वो बर्तरी हासिल करे अलैकुम तुम पर, वलौ और अगर शाह चाहता अल्लाह अल्लाह ल अनजला तो अलबत्ता नाजिल करता मलाइकतन फरिश्ते, ठीक है ना? अब आप उनकी दलील की बात देखें सरदारों की कि एक तो भाई ये इंसान ही है और ये ना तुम पे बर्तरी चाहता है और अगर चाहता अल्लाह तो तुम पे फिर फरिश्ते आते फिर, ठीक है ना? लअनज़ला मलाइकतन तो अलबत्ता नाज़िल करता फरिश्तों को। मा समयना नहीं हमने सुनी बिहाज़ा इस तौहीद की बात बशर भी नबी से फी आबाइनल अव्वलीन हमने तो अपने बाप दादा से पहले कभी ये बात ही नहीं सुनी, ठीक है ना? इस तरह की बातें करके फिर उन्होंने वही वाली बात की कि इससे पहले तो हमने कभी ये बात ही नहीं सुनी और अगर नाज़िल होते अल्लाह करते तो कोई फरिश्ता करते। आयत नंबर 25 देखें, इन नहीं है हुआ वो इल्ला मगर रजुलन एक आदमी ही बिही इसे जिन्नतुन जुनून है फतरब्बसु लिहाजा तुम इंतजार करो बिही इसका हत्ता हीन एक वक्त तक के लिए। आयत नंबर 26 देखें, काला नूह अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी ए मेरे रब उनसुरनी तू मदद कर मेरी बिमा बिसबब इसके जो कज़्ज़बून उन्होंने मुझे झुटलाया यानी मेरी हर बात को झुटला रहे हैं। और ये देखिए हज़रत नूह का ज़िक्र क्यों बार-बार किया जाता है कि 950 साल, आप ज़हन में भी सोचिए ना 950 साल तबलीग की है, उलुल अज़म उनमें से है, अंबिया में से इनका नाम, कि उन्होंने कहा कि ये इसके बावजूद क्या कर रहे हैं, बिसबब इसके कि ये मुझे फिर झुटला रहे हैं। आयत नंबर 27 देखें, व औहैना चुनांचे हमने वही की इलैहि इसकी तरफ अनिस्नाई ये कि तू बना फुल का कश्ती बी आयुनिना हमारी आंखों के सामने व वहयिना और हमारी वही के मुताबिक फ़इज़ा फिर जब जा आ जाए अमरुना हमारा हुक्म वफारत नूर तो उबल पड़े तनूर, ठीक है? आप लोगों को याद है हमने ये सब पिक्स से देखा हुआ है, ये मेडिटेरेनियन सी है ना, ये तुर्की के पास का इलाका, वो इलाका स्कॉलर्स के नज़दीक बताया जाता है कि वो इलाका था जहाँ से ये पानी उबलना शुरू हुआ था। फस्लुक तो दाखिल सवार कर फीहा इस कश्ती में मिन कुल्लिन हर किस्म से ज़ौजैन इस्नैनी जोड़े हर एक में से नर और मादा दोनों में से। व अहलका और अपने घर वालों को इल्ला मगर मन इसके के सबका जो पहले गुजर चुका अलैहि इसकी बाबत कौला अल्लाह का हुक्म मिनहुम इनमें से वला तुखातिबनी और ना बात करना मुझसे फिल्लजीना इन लोगों के बारे में ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया इन्नहुम मुगरकून बिलाशुबा वो सब डुबोए जाएंगे। अच्छा 27 आयत में आप लोग सारी सूरह हूद और आराफ जहन में रखें आप लोग, ये हम सारा वहां पढ़ के आए हैं कि कौन कौन से जोड़े थे, हर जानदार और हैवानात के जोड़े का हुक्म था कि उनको सवार किया जाए। अच्छा फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने घर वालों में से सिर्फ वो सवार होंगे जो कि पहले से हो चुका है, सबका जो पहले से हो चुका है। याद करें सूरह हूद को जिसमें हमने उनकी बीवी का पढ़ा था और उनके एक बेटे का पढ़ा था, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने कहा अब उनके बारे में मुझसे बात नहीं करना, वो 950 साल का जो टाइम पीरियड मिल गया ना, अब क्योंकि वक्त आ गया है, अब जो ईमान वाले जो बचे खुचे कितने कहा जाता है, मेरा ख्याल से कुछ लोग 80 कहते हैं, डॉक्टर सरार की राय के मुताबिक 72 लोग हैं कि वो 72 से 80 ही हैं जो लोग ईमान लाए। तो अल्लाह ताला ने कहा सिर्फ वही सवार होंगे, बस इनका बेटा और जो वाइफ है वो उसमें शामिल नहीं है और उनके बारे में मुझसे बात भी नहीं करना, ठीक है ना? बाकी सब जो है वो गर्क हो जाएंगे। आयत नंबर 28, फ़ाइज़ा चुनांचे जब इस्तवैता पूरे तौर पे बैठ जाए अंता तू वमन और जो माँ का तेरे साथ है अलल फुल्की कश्ती पर फ़कुल तू कह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है अल्लज़ी वो जिसने नज्जाना निजात दी हमें मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन ज़ालिम कौम से। वक़ुल और तू कह रब्बी ए मेरे रब अनज़िलनी तू उतार मुझे मुनज़लन मुनज़लन उतारना मुबारकन बाबरकत व अंत खैरुल मुंजिलीन और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। तो 29 में क्योंकि जब वो कश्ती चली है तो उस वक्त कुछ नहीं पता था कि हम उनका मुस्तकबिल क्या है, ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाके रुकेगी, वो सब कुछ अल्लाह ताला के सपुर्द कर दिया गया और ये दुआ कही गई कि दुआ करें कि ए मेरे परवरदिगार मुझे उतारो, बरकत वाला उतारना उतार, यकीनन तू है बेहतरीन उतारने वाला।
آیت نمبر 30 پہ آ جائیں. ان فی ذالک بلا شبہ اس واقعے میں لآیت البتہ نشانیاں ہیں وان کننا لمبتلین اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں بلا شبہ ہم ہیں البتہ آزمانے والے. تو آزمانے والے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے آپ کا میرا امتحان. یہاں پہ آپ لکھ لیں, آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو سورہ ملک یاد ہوگی. سورہ ملک کی جو آیت نمبر 2 ہے نا, وہ ہمارا اصول ہے. اسے آپ لکھ لیں نا کہ یہ ایک قانون ہے جس کا ذکر ہے. یہ ایک قانون ہے کہ ہم آزمائیں گے, یعنی آپ کے اور میری لائف میں زیادہ مل جانا, چھن جانا, نقصان ہو جانا, نعمتوں کا مل جانا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہاں جی کیونکہ میں بہت اچھا ہوں, کیونکہ یا تو میں بہت برا ہوں. یہ ججمنٹ آپ کی میری نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں. ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے اس پہ بہت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, جو مجھ سے لیا جا رہا ہے اس پہ مجھے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ موت و حیات بنایا ہی ہم نے اس لیے ہے تاکہ ہم تمہیں پرکھیں کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ جہاں جہاں آزمانا ہے تو اس کو نا یہ مت کیا کرے, ہمارے یہاں کوئی چیز چھن جائے نا تو وہ تو رونا ڈال دیتا ہے نا, کیونکہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ہے, جبکہ یہاں کچھ بھی میرا نہیں ہے. یہاں مجھے فیول کے طور پہ سب کچھ دیا گیا ہے اور میری ہر نعمت کا حساب میں نے دینا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آزمائش یہی ہے. آزمانا کیا ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ. ثم پھر انشانا ہم نے پیدا کیے, من بعدہم ان کے بعد, قرنن لوگ, آخرین دوسرے لوگ. اب یہ پورا ریوائز کریں اپنا. قوم نوح کے بعد کون آئے تھے؟ قوم ہود والے آئے تھے. قوم ہود کے بعد قوم صالح آئی تھی. قوم صالح کے بعد قوم لوط آئے تھے. قوم لوط کے بعد قوم شعیب اور پھر آل فرعون. ٹھیک ہے نا, ان 6 کا ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ غرق ہو کے ختم ہوئے تو اگلے لوگ آ گئے تھے. فَأَرْسَلْنَا تو ہم نے بھیجا, فِيهِمْ ان میں, رسول ان میں بھی ہم نے کئی رسول بھیجے, منہم انہی میں سے, ہے نا, انہی خاندانوں میں سے ہوتے تھے, اسی قوم میں سے ہوتے تھے, وہ لوگ جانتے ہوتے تھے. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے تھے نا, اسی گھرانے میں سے, اسی قوم, اسی قبیلے کے. تو ہم نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے, ان یہ کہ عبدو تم عبادت کرو اللہ کی, ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ کوئی اور معبود, غیرہ اس کے سوا, افلا تتقون تو کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے. وقال اور کہا, ملأ ان وڈیروں نے, من قومہ اس کی قوم میں سے, الذین جنہوں نے, کفروا کفر کیا, وکذبوا اور جھٹلایا, بلقاء الآخرتی آخرت کی ملاقات کو, وَأَطْرَفْنَاهُمْ جبکہ ہم نے خوشحالی دی تھی انہیں. یعنی خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ مال اور اولاد. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں, ما ھذا نہیں ہے یہ رسول, اللہ مگر بشر مثلکم تم ہی جیسا, یا کلو وہ کھاتا ہے, مما اس چیز میں سے, تاکلون جو تم کھاتے ہو, منہ اس میں سے, وہ یشربو اور وہ پیتا ہے, مما ان میں سے جس سے, تشربون جو تم پیتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو مال سے بھی نوازا تھا, اولاد سے بھی, مال سے بھی, پھر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ تو تم ہی جیسے ہیں, جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتے ہیں, جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتے ہیں. آیت نمبر 34 دیکھیں, ولا ان اور البتہ اگر اطاعت تم نے اطاعت کی, بشرم مثلکم اپنے ہی جیسے ایک بشر کی. ٹھیک ہے نا. اب یہ وڈیرے ٹائپ لوگ لکھا ہوا ہے نا, وڈیرے ٹائپ, سردار ٹائپ لوگ جو ہیں وہ عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اطاعت کی اپنے ہی جیسے ایک بشر کی, انکم تو بلا شبہ تم, اذا لخاسرون تو اس وقت تم کیا ہو جاؤ گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے, وہ خود ان لوگوں کو ایسی بات کر رہے ہیں, ایسی منطق اور دلیل دے رہے ہیں کہ اگر وڈیروں کی اطاعت کی جائے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بات مانی جائے, کیونکہ انہوں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ تو شروع سے سردار ٹائپ ہے, حکمران ہے. اچھا ان کی اطاعت تو تم کر لو, لیکن ان کی نہیں کرنا. ان کو دلیل کیا دے رہے ہیں کہ نہیں, اس کی جگہ تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا نا, یہ تو پھر ہم ہی جیسے انسان ہیں, ہماری طرح ہی کھاتے ہیں, تو ان کی نہیں کرنا, لیکن ان کی کر لو. آپ ان کی دلیل دیکھیں ذرا کیسی ہے. آیت نمبر 35, ایعظکم کیا وہ وعدہ دیتا ہے تمہیں, انکم کہ بے شک تم, اذا جب تم مر جاؤ گے, وکنتم اور ہو جاؤ گے, ترابا مٹی, وعظاما اور ہڈیاں, انکم مخرجون تو بلا شبہ تم زندہ کر کے دوبارہ نکالے جاؤ گے. آیت نمبر 36 دیکھیں, ہی ہاتا یعنی دور ہی ہے, بہت ہی, جیسے ناممکن بات ہے, بہت ہی دور ہے, بہت ہی دور ہے, لما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب ان کا انداز اس طرح کے بالکل ناممکن بات ہے, ناممکن بنا دینا کسی کو کہ بھئی یہ تو ہے ہی غلط جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. آیت نمبر 37 دیکھیں, ان نہیں ہے ہیا یہ زندگی, الا مگر, حیاتنا
سوری حیاتنا دنیا ہماری دنیا ہی کی زندگی، نموتو ہم مرتے ہیں، و نحیا اور جیتے ہیں، وما نحنو بمبعوثین اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے. رائٹ. آیت نمبر 38 ان نہیں ہے ہوا وہ رسول الا مگر رجل نفترا نہیں ہے وہ رسول مگر ایسا آدمی کہ اس نے باندھا اللہ اللہ پر کذبن جھوٹ، وما نحنو اور نہیں ہم لہو اس پر بمؤمنین ایمان لانے والے. یہ ان کی جھٹائی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے ان کو جھوٹا کہا اور یہ کہا کہ ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب انصرنی تو میری مدد فرما، بما اس کے بدلے کے کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا. قالا اللہ نے کہا اما قلیل بہت تھوڑے سے عرصے میں لیصبحن نادمین یقیناً وہ ضرور ہو جائیں گے پچھتانے والے. فاخذتهم الصیحۃ پھر آ پکڑا انہیں چیخ نے، بالحق کی حق کے ساتھ، فجعلناہم تو ہم نے کر دیا انہیں غثاء کوڑا کرکٹ کر دیا، بالکل خس و خاشاک کر دیا. فبعدن اور چنانچہ رحمت سے دوری ہے لقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. اب یہاں سب سے بڑا عبرت کی کیا بات ہے کہ دیکھیں تا قیامت یہ قرآن پڑھا جائے گا اور ہم ان کو اسی طرح پڑھیں گے تو یہ رحمت سے دور ہو گئے نا، کہ ہم لگاتار ان کرتوتوں کو ہم کس وے میں پڑھ رہے ہیں کہ ان پہ عذاب آیا، انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے رسول کو جھٹلایا، ٹھیک ہے نا. ثم پھر انشانا ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قروناً آخرین دوسری امتیں پھر پیدا کی. ما تسبقو نہیں آگے نکل سکتی من امتن کوئی امت اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما یستاخرون اور نہ ہی لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب تک یہ جو ہمیں اگلا دن دیا جا رہا ہے پھر اگلا، یہ ہماری مہلت لکھی ہوئی ہے، جس دن دیکھیں موت کا وقت ہے پھر نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر. اسی طرح آپ دیکھیں ان لوگوں کو کتنا ٹائم پیریڈ ملا تھا نا، کتنا اللہ نے ہر چیز دی ہوئی تھی اور کتنا لمبے ٹائم کے لیے ان کو سمجھایا، لیکن جب نافرمانی کی، جب عذاب آیا پھر دیکھیں مقررہ وقت پر آیا. ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا رسولنا اپنے کئی رسول تترا پے در پہ بھیجے، کلما جب بھی جا آیا امتن کسی امت کے پاس رسولہا اس کا رسول کذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے. فاتبعنا چنانچہ ہم نے پیچھے لگایا بعدہم بعدن ان کے بعض کو بعض کے، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا انہیں احادیث، کیا بنا دیا، کس سے کہانیاں بنا دیا. فبعدن لہذا رحمت سے دوری ہے لقوم لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے. دیکھیں نا یہ ایمان نہیں لائے، یہ والے ورڈ آئے، پھر نادمین پچھتانے والے آئے، ایمان نہیں لائے پھر پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئے. جبکہ دیکھیں وقت کا رسول ان کے پاس بھی آیا اور انبیاء ان کے پاس بھی آئے، ٹھیک ہے نا. وہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، یہ کیا حدیث ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں جس میں سے 313 یا 314 رسول بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے 10317. تو کتنے انبیاء بھی آئے، پھر کتنے رسول بھی آئے وارننگز کے لیے، لیکن یہ ایمان نہیں لائے. اچھا اب آ جائیں آپ لوگ 45 سے 49 کی طرف. یہ اب ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ. الی فرعون و ملئہ اور فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور وہ تھے قوما عالین سرکش لوگ تھے. فقالو چنانچہ انہوں نے کہا انؤمنو. اب یہ دیکھیں اس پہ پس منظر ذہن میں رکھا کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں تو انہوں نے کیا کہا، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، لبشرینی ان دو آدمیوں پر، مثلنا جو ہم ہی جیسے ہیں. جیسے سب نے کہا تھا انہوں نے بھی کہا یہ تو ہم ہی جیسے ہیں. وہ قومہما جبکہ ان دونوں کی قوم لنا ہماری عابدون، وہ جو ان کی قوم ہے وہ تو ویسے ہماری غلام ہے. تو یہاں 47 کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں معاملہ اور بھی ایک اور مسئلہ ہے، ورنہ تو نسل انسانی نے یہی کہا نا کہ بھی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں، کھاتے ہیں. اب یہاں دو معاملات ہیں، یہاں ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دونوں
ہم ان انسانوں پہ کیسے ایمان لے آئے. دوسرا پھر یہاں کیا بڑا مسئلہ تھا, یہاں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق جس قوم سے تھا, بنی اسرائیل سے تھا, وہ خود فرعون کی غلام میں سے تھی. تو یہاں اس کے لیے دو مسئلے ہو گئے کہ ایک تو اس نے کہا کہ یہ ہماری طرح انسان ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے برداشت کر لیں کہ یہ ہماری غلام قوم میں سے دو شخص ہیں جو آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو یہاں دو مسئلے ہیں اس والے 47 میں, پھر یہ دو باتیں آ جاتی ہیں, رائٹ. اچھا, یہاں پہ جو عابدون ورڈ ہے, یہاں آپ لوگ ضرور غور کرنے والا ورڈ ہے. عابدون عبادت سے بھی ہے, عبد سے بھی ہے. اس کا روٹ ورڈ بھی عبد ہی ہے, عین بے دال. عابدون غلام, عابدون عبادت. اچھا, یہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ ہم ان جیسے دو انسانوں پر ایمان لیں جو کہ ہماری ہی غلام قوم سے ہیں, عابدون ہیں جو کہ, تو یہاں دو باتیں تھیں. اس میں یہ اہم نقطہ آتا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے یہاں پر, وہ اس وقت کے دور کی سابقہ امت مسلمہ تھے, ٹھیک ہے نا, جو کہ یہاں اس کے غلام تھے. اب کیونکہ وہ فرعون کے غلام تھے تو ان کو مجبوراً کیا تھی, اطاعت اس کی کرنی پڑتی تھی, ان کے آرڈرز اس کو ماننے پڑتے تھے. ان کو جو فرعون کے آرڈرز تھے وہ اس غلام قوم کو ماننے پڑتے تھے. وہ مجبوراً, جیسے نہیں ہوتا مجبوراً کی وہ اطاعت ان کو کرنی پڑتی تھی. تو یہاں اب سے مراد کوئی یہ پرستش پوجا نہیں تھی, وہ اللہ والے ہی تھے, وہی تھے, انبیاء کی نسل سے تھے, لیکن وہ مجبوراً اپنی اطاعت کرواتا تھا, وہ زبردستی کرواتا تھا. اس لیے یہاں یہ عابدون کا ورڈ سمجھنا ضروری ہے کہ جو اس کا قانون تھا, جو اس کا حکم تھا, وہاں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. فرعون کا یہی مسئلہ تھا جو وہ غرق ہوا, کہ اس نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا جو میں کہوں گا, جو میرا قانون ہے, جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. یعنی ہم چاہیں گے تو ان کے بیٹے زندہ رہیں گے, ہم چاہیں گے تو ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے, بیٹوں کو قتل کر دیں گے. تو یہاں یہ ضروری تھا یہ بات سمجھنا کہ وہ اپنی اطاعت زبردستی کرواتا تھا کیونکہ اس کے اپنے قوانین بنائے ہوئے تھے. آیت نمبر 48 پہ آ جائے. فَكَذَّبُوهُمَا, سو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو, ٹھیک ہے, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. فَكَانُوا, تو وہ ہو گئے, مِنَ الْمُهْلَكِينَ, وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں سے ہو گئے. وَلَقَدْ, البتہ تحقیق. اچھا, اب آ جائیں 49 کی طرف, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وَلَقَدْ, اور البتہ تحقیق, آتَيْنَا, ہم نے دی, موسیٰ کو, کتاب, لَعَلَّهُمْ, تاکہ وہ لوگ یہتدون, ہدایت پا جائے. وجعلنا, اور ہم نے بنایا, وجعلنا, ہم نے بنایا, ابن مریم, کس کے, عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو, وَأُمَّهُ, اور اس کی ماں کو, آیتن, عظیم نشانی, وَأَوَيْنَاهُمَا, اور ہم لے آئے ان دونوں کو, إِلَى رَبْوَةٍ, ایک بلند جگہ کی طرف, ذاتی قرار و معین, ذاتی قرار و معین, ایسی وہ سکون و آرام کی جگہ جہاں کے چشمے جاری ہونے والی جگہ کو کہتے ہیں. اچھا, یہاں پر ذرا ہم اس لیے رکیں گے کہ اسکالرس کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری رائے ہیں, جس میں دو رائے جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ آئی ہیں. اس میں آپ لوگ چاہیں تو اپنے سائٹ پہ لکھ لیا کریں, جیسے اب سکون اور آرام اور چشمے جاری کرنے والی جگہ پڑھ کے ہی جیسے لگتا ہے کہ بڑی سکون کی جگہ ہوگی. تو ایک تو بیت اللحم ہے, بیت اللحم جس کی میں نے آپ کو تصویریں بھی دکھائی تھی, جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی, رائٹ ہے, جہاں حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے بیت اللحم گئی تھی, ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہے. اور دوسرے میں آپ لوگ پھر مصر لکھ لیں, کیونکہ یہاں بہت ساری رائے ہیں, جہاں ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ دو رائے ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں. پہلی آپ غور سے سنیں, پہلی تو وہ رائے ہے جس میں کہ ایک اونچا سا ٹیلا تھا جہاں پہ ایک کھجور کے سائے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, اور شاید آپ کی ولادت کے بعد ماں بیٹا کچھ عرصہ وہاں رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو بیت الحم کو کہا جاتا ہے. دوسری رائے کون سی ہے, دوسری رائے پھر یہ ہے بتائی گئی, کیونکہ جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے وہاں پہ ہیروڈس ایک آدمی ہے جو کہ وہاں کا کنگ تھا, جو کہ یہودی تھا, اور وہ کٹ پتلی تھا, یعنی کہ وہ نہیں ہوتا کسی کی جی کرنے والا, یعنی رومن امپائر کے انڈر نا اس نے ان سے بنا کے رکھی ہوئی تھی. ہیروڈس نے رومن امپائر کے اندر ان سے بنا کے رکھی ہوئی تھی, یہ یہودی آدمی تھا. تو رومن شہنشاہ نے اس علاقے کی جو بادشاہی تھی وہ ہیروڈس کو دے دی تھی. اب جو ہیروڈس آدمی تھا وہ بادشاہ تھا, اس کے خواب میں آیا کہ اس کے خواب میں آیا یا نجومیوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کے اس ہلاکت کا تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا, جو کہ تو اس نے بھی حکم دیا تھا کہ اس سلطنت میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. ان حالات میں مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کے مصر چلی گئیں, اور اس یہودی بادشاہ کے انتقال کے بعد وہ واپس آئیں,
ٹھیک ہے. پھر اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 سے 12 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. اس واقعے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. تو یہ دو رائے اپنے ذہن میں رکھیں، بیت الحم کی بھی رکھیں اور یہ مصر کی بھی رکھیں، جہاں 9 سے 10 سال کا ٹائم پیریڈ گزرا ہے واللہ عالم، اور اس طرح وہ 12 سال کے حضرت عیسیٰ کو وہ دوبارہ لے کر آئے تھے. یا ایھا الرسول، اے رسول، کلو تم کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو، صالحا نیک، انی بے شک میں، بما اس کو جو، تعملون علیم جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. آیت 52. وَإِنَّ اور بلا شبہ، هذه یہ امتکم تمہاری امت ہے، امتا واحدتا یہ ایک ہی امت ہے، وَأَنَا اور میں، ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقون لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو. یہ 52 آیت تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام، دیکھیں پہلا تو انسانی جو جوڑا ہے وہی مسلمان، دین بھی اسلام تھا. پھر آخر آج کیا ایسے ریزن ہوئے کہ ایسے ایسے مذاہب ہیں کہ اس میں کوئی مذہب کی روح بھی آج باقی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال ہوگا آپ سے اور مجھ سے کہ جب دین ایک اترا تھا، پہلا جوڑا بھی مسلمان تھا، تو آخر یہ اتنے یہودی بن گئے، عیسائی بن گئے، ہندو بن گئے، اور یہ اتنے دنیا کے آج مذاہب بن گئے، اور وہ اپنے آپ کو اس مذہب کا حصہ کہتے ہیں، جبکہ تم سب ایک تھے. ٹھیک ہے نا. اور میں تمہارا رب ہوں. اور یہی تمام 1,24,000 انبیاء کی تعلیم بھی یہی والی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے نا. اور ایک امت ہو. تو یہ سوال ہوگا. اور یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا آئیڈیا دوں، میں جب اسکالرس کا سنا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نسل پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اپنی اولاد تک اگلا دین صحیح پہنچانا ہوتا ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے بڑے ہوتے ہیں جو کہ آسانی آگے پہنچا دیتے ہیں، مشکل نہیں پہنچاتے. بھئی آسان آسان کر لو، یہ والے کام کر لو، اس طرح سے. جبکہ رائٹ کیا ہے کہ دین ایز اٹ از پہنچایا جائے، ہر چیز اس کی بالکل اگلی نسل کو پہنچائی جائے. یہی ریزن ہوا نا کہ کسی کے بعد کچھ پہنچا، کسی کے پاس کچھ پہنچا، کسی کے بعد مکمل بات نہیں پہنچی، جبکہ تھے تو سب ایک ہی. ٹھیک ہے نا. تمہاری امت تو ایک ہی امت تھی، میں تمہارا رب ہوں لہٰذا تم مجھ سے ڈرو. تو یہ آج اتنے مذاہب آخر کہاں سے پھر بن گئے. آیت نمبر 53 دیکھیں. فتقطعوا پھر انہوں نے جدا جدا کر لیا، امرہم اپنے اپنے معاملات کو، دین کو، بینہم آپس میں، زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کلو حزب اور ہر ایک گروہ کے لوگ، بما اس کے ساتھ، جو لدیہم ان کے پاس ہے، فرحون وہ اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی یہ بات بھی کلیئر کر دی گئی کہ آج اتنے اتنے مذاہب بنے اور ہر جو مذہب والے ہیں وہ بٹے بھی ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اس پہ اترا بھی رہے ہیں. آیت نمبر 54 دیکھیں. فَذَرْهُمْ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی حین ایک وقت تک. 55 دیکھیں. ایحسبون کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما کہ بے شک وہ جو، نمدہم ہم بڑھا رہے ہیں انہیں، بھی اس کے ساتھ، من مال و بنین مال میں اور اولاد میں. یہ 55 آیت نہیں 56 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. نسارعو ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، فی الخیراتی بھلائیوں میں، بل نہیں بلکہ، لا یشعرون وہ اسے شعور نہیں رکھتے. یہ 55 اور 56 تو اکٹھا کر لینا تو یہ بڑی سمجھ آنے والی بات ہے کہ 55 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مالوں سے نواز رہے ہیں، ہم ان کو بیٹے دے رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی مال اولاد سب چیزیں ہیں اتنا. ٹھیک ہے. تو 56 میں کیا ہے، تو ہم ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، نہیں ہرگز نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے. یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ نافرمانی، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، ٹھیک ہے نا، ایک تو کہنا نہیں مان رہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اور دیتا ہے وہ اسی لیے دیتا ہے کہ وہ اس سرکشی میں آگے نکل جائیں. لیکن وہ نافرمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے. تو یہ نقطہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے. آیت نمبر 55 اور 56 کو جوائن کر لیں تو یہ جتنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، خاص کر کے جن نافرمانوں کو جب دی جاتی ہیں، اس کا ہرگز یہ علامت نہیں ہے کہ وہ بھلائی کا معاملہ ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہے، یہی چیز ان کے لیے پھر عذاب بن جاتی ہے. اس میں آپ لوگ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 55. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد سے تعجب نہ ہو. اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی کے عذاب دے دے، ان کی جانیں نکلیں اسی کفر کی حالت میں. یعنی کہ وہ دیکھنے میں کسی کی اگر اس طرح چیزیں دکھ رہی ہوں تو دیکھیں، ہرگز ہم اس طرح مت دیکھیں کہ ہاں جی اس کا بھلائی کا ہی معاملہ ہے تو اللہ اس کو نوازے جا رہا ہے. نہیں، وہ نافرمانی میں اس حد تک جا چکا ہے کہ اس کو اور دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرکشی کی حدوں تک چھو جائے. ٹھیک ہے. یعنی آپ ورڈز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی کہا کہ
جی بل نہیں، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے، بل لا یشعرون، یہ لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، بلکہ آیت نمبر 57 پہ آ جائیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم وہ، من خشیت ربہم، اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ اب یہ اہل ایمان کا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 57 سے اہل ایمان کا جو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ کہ ہم وہ بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ کہ ہم وہ بربہم، اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں، 59 جو آیت ہے اس میں شرک کا ورڈ آیا ہے۔ شرک جو ہے وہ پورے قرآن میں آپ نے خود بھی نوٹس لیا ہوگا، ایک بہت اہم موضوع ہے۔ تو ہر بندہ مومن، کیونکہ ہم سورہ مومنون پڑھ رہے ہیں نا، ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور یہ شرک ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتا ہے، تو اس پہ ضرور کانشیس رہا کریں۔ جیسے ہمارے دور کا شرک سورہ کہف میں جو آیات آتی ہیں کہ میرا مال، میری عزت، میری اولاد، یعنی آج لوگوں نے اولاد کو معبود بنایا ہوا ہے، مال کو بنایا ہوا ہے، اپنی عزت کو بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی ہے، یعنی اس کسی چیز کو اتنی اہمیت دے دینا، تو اس چیز کا دھیان کرنا ہے کہ یہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60، والذین، اور وہ لوگ کے یؤتون، وہ دیتے ہیں، ماں، جو کچھ آتو، وہ دیتے ہیں صدقے میں، وقلوبہم، جبکہ ان کے دل وجلۃ، ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، الی ربہم راجعون، کہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں سورہ مومنون میں وہی مومنین کی کوالٹیز جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی ہیں، کہ وہ ہر معاملے میں ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک، یہی لوگ، یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الخیراتی، بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف، اور نہیں مکلف ہم بناتے، نفسن، کسی نفس کو، الا، مگر، وسعہا، مگر اس کی استطاعت کے مطابق ہی۔ تو یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہی امتحانات آئیں گے، اس کے ایمان کے لحاظ سے ہی آزمایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 62 میں یہ مقام ہم بہت دفعہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ چاہے تو لکھے بھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت 233 ہے، کہ ہم کسی کو بھی اس کی جان سے زیادہ نہیں اس کو آزماتے۔ یہ ہے سورہ بقرہ 233، سورہ بقرہ 286، سورہ انعام 152، سورہ آراف 42، رائٹ۔ ولدینا، اور ہمارے پاس، کتاب، ایسی کتاب ہے، ینطقو بالحق، جو بولتی ہے حق کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیا جائیں گے۔ اب یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہی کتاب ہے، یہ جو ہماری زندگی کا اعمال نامہ ہے، یہی یہ جو ہم اس میں کام کر رہے ہیں، جو کام بنا بنا کے ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، جس سے ہماری ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل جو ہے وہ اس کے اندر محفوظ ہے، اور اس میں سورہ بنی اسرائیل 84 ذہن میں رکھا کرے، وہ شاکلہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا شاکلہ ہے۔ شاکلہ ورڈ کا مطلب کہ اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے ماں باپ ہیں، اپنے ریسورسز ہیں، اپنی صلاحیتیں، ہم میں سے ہر ایک کا حساب اس کی صلاحیت کے مطابق ہی کیا جائے گا، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 63 دیکھیں، بلکہ قلوبہم، ان کافروں کے دل، فی غمرۃ، غفلت میں ہے، من ھذا، اس قرآن سے، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف وہ بات اہل ایمان کی کر کے اب ہے کہ بلکہ ان کافروں کے دل غفلت میں ہے اس قرآن سے، ولہم، اور ان کے لیے، اعمال خبیثہ ہے، من دونی، سوائے، ذالک، اس غفلت کے، ہم لہا عاملون، اور انہیں وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، اخذنا، ہم پکڑیں گے، مترفیہم، ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی، عذاب کے ساتھ، اذا، تو اس وقت، ہم یجأرون، وہ چیخو پکار کریں گے، لا تجأروا، انہیں کہا جائے گا اب تم چیخو چلاؤ مت، اليوم، آج کے دن، انکم، یقیناً تم، منا، ہمارے ہاں سے، لا تنصرون، نہیں مدد کیے جاؤ گے۔ قد، البتہ، تحقیق کانت تھیں، آیاتی، میری آیتیں، تتلا، تلاوت کی جاتی تھیں، علیکم، تم پر، فکنتم، اور تم تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، تنکسون، پھر تم پھر جاتے تھے، مستکبرین، تم تکبر کرتے ہوئے، بھی، اس قرآن کے ساتھ، سامرن، افسانہ گوئی کرتے ہوئے، قصہ گوئی کرتے ہوئے، تجہرون، اور تم بےہودگی کرتے ہوئے اور چھوڑ دیے جاتے تھے۔ یہاں پہ ان 3 آیتوں کے پس منظر پہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے، اور مکی دور میں عربوں کے ہاں جو ہے وہ قصہ گوئی کا بہت رواج تھا، یہ جو ان کے پروفیشنل آتے تھے اس وقت قصے سنانے کے لیے، ان چیزوں کی وہی ان کی تفریح ہوا کرتی تھی کہ جی جمع ہو گئے تو جی قصے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تکبر کرتے ہوئے، پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے،
ٹھیک ہے نا، کہ وہ انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معاذ اللہ قصہ گو ہیں، تو تکبر کرتے ہوئے پیغمبر کو قصہ گو سمجھتے ہوئے چھوڑ جاتے تھے. تو یہ بات ہے اس میں کہ تم نے ایسا کیا، اس طرح سمجھا، جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں سمجھتے رہے کہ یہ قصہ گو ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر یہی بات ہے یہاں اس بات کو کلیئر کر دیا گیا کہ پھر اس دن جب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ ابھی آیتیں بھی موجود تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود تم نے تکبر کیا اور اس قرآن سے کیا کیا، اس کو جھٹلایا. اور یہ وہ کلام ہے، یعنی باقاعدہ ہے کہ یہ قرآن پھر وہ کلام ہے جو کہ اصل ہوگا، یعنی سارے جو فیصلے ہوں گے نا وہ اس قرآن کے تھرو ہی ہوں گے، کہ نیکی کیسے کرتے تھے، برائی کا معاملہ کیا تھا، معاملات کیسے تھے، کیونکہ اصل جو ترازو ہوگا وہ سارا پھر اسی کلام کے تھرو ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہی ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. میں اینڈ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ بہت واضح اور دو ٹوک ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین. اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا اور اس کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو گرائے گا. یہاں ہمارا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.